یہ بہت پہلے کا زمانہ تھا جب سچ بولنے والوں کا احترام کیا جاتا تھا اور گاؤں والے ایک دوسرے کی خوشیاں اور غم بانٹتے تھے۔ سٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ پہاڑوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد موچی نام کا ایک سادہ آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، لیکن وہ دل کا صاف تھا۔ احمد سارا دن گاؤں والوں کے پھٹے ہوئے جوتوں کو ٹھیک کرنے میں گزارتا اور رات کو گھر میں چراغ جلا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ خدا ایک دن احمد کو ضرور نوازے گا، لیکن اس کی قسمت غیر فعال تھی۔ احمد کے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، جب بھی بارش ہوتی تو چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ احمد کا کھانا صرف سوکھی روٹی اور پیاز ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک مالدار سوداگر نے اس سے کہا کہ احمد میرا جوتا سلائی کر دو۔ احمد نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں سلائی کر دوں گا، کل صبح آ کر لے جانا۔ سوداگر چلا گیا۔ اس رات جب احمد اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ آسمان پر ایک زوردار کڑک سنائی دی اور گاؤں کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی، ہے کوئی جو مجھے بچائے؟ احمد چونک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک زخمی طوطا زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے پر جل گئے تھے۔ احمد نے اسے اٹھایا، پانی دیا اور اپنے پرانے رومال میں لپیٹ لیا۔ احمد نے کہا، پریشان نہ ہو اے پرندے، میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری حفاظت کروں گا۔ احمد کئی دنوں تک طوطے کا علاج کیا، شہد میں پانی ملا کر اور مرہم کو زخم لگاتا رہا۔ آخر ایک صبح طوطا بیدار ہوا۔ طوطے نے آنکھیں کھول کر کہا، احمد کی طرف دیکھا اور بولا، تم وہ ہو جس کے دل میں جھوٹ نہیں ہے۔ احمد چونک کیا، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ طوطا مسکرایا، میں کوئی عام طوطا نہیں ہوں، میں سب طوطوں کا بادشاہ ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اب سنو، تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ طوطے نے کہا، کل طلوع آفتاب سے پہلے دریا کے کنارے چلے آنا، وہاں تمہیں ایک سنہری بیج ملے گا، اسے زمین میں بو دینا، لیکن یاد رکھنا کہ اسے خود غرضی سے ہاتھ مت لگانا، یہ بیج تمہارے صبر کا امتحان ہوگا۔ اگلی صبح وہ دریا کے کنارے چلا گیا۔ پانی چمک رہا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ اچانک ایک چمکدار چیز پانی کے بہاؤ سے کنارے پر آ گئی۔ احمد نے دیکھا کہ یہ وہی ایک سنہری بیج تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نرمی سے کہا کہ اے رب، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب کر۔ احمد وہ بیج اپنی جھوپڑی کے باہر لگا دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد بیج سے ایک ننھا سا بیج اور نکل آتا ہے۔ شروع میں یہ عام جیسا لگتا ہے، لیکن رات کے وقت اس کے پتے ہلکی ہلکی روشنی دینے لگتے ہیں۔ چاندنی زمین پر پڑی تو پتے کمل کی طرح چمک اٹھے۔ احمد نے حیرت سے کہا، یہ تو ایک خواب جیسا تھا۔ ہر رات وہ جاتا اور پتے گنتا اور پھر اپنی جھوپڑی میں واپس لوٹ آتا۔ اس نے کبھی لالچ نہیں کیا۔ ایک دن وزیر کے آدمی دروازے پر پہنچے اور اعلان کیا کہ بادشاہ نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ احمد کو محل میں لایا گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، وزیر پاس ہی کھڑا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس ایک پودا ہے جس سے سونا اگتا ہے؟ احمد نے شائستگی سے جواب دیا، صاحب، جہاں پاؤں زمین کو لگتے ہو وہاں سونا نہیں اگتا، صرف دعا کا پھول کھلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے پتے دکھاؤ۔ احمد نے وہ پتے محل میں پیش کیے۔ سب نے ان پتوں کو دیکھا، وہ واقعی سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ وزیر کے چہرے پر اسی وقت حیرت اور لالچ ظاہر ہونے لگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ خزانہ سلطنت کا ہے۔ احمد نے جواب دیا، یہ اللہ کا تحفہ ہے جناب، یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا، یہ ایک امانت ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، لیکن وزیر نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، مجھے یہ سونا ملنا چاہیے۔ رات خاموش تھی، محل کے باغ میں چاندنی چمک رہی تھی اور وزیر احمد کے گھر کے باہر چھپ کر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ململ کا کپڑا پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ پودا چرا لیا تو میں بادشاہ بننے کا خواب پورا کر سکوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ احمد سو رہا تھا اور دیوار کے ساتھ پودا چمک رہا تھا۔ وزیر نے چاقو نکالا اور پودا کاٹنے ہی والا تھا کہ اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی اور وزیر فوراً ڈر کر بھاگ گیا۔ احمد اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اندھیرا بہت زیادہ تھا، جس وجہ سے وزیر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو گاؤں میں خبر پھیل گئی، بادشاہ کے محل سے سونا چوری ہو گیا ہے۔ سپاہی احمد کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا فرش پر سنہری پتے بکھرے ہوئے تھے۔ وزیر آگے بڑھا اور بلند آواز سے اعلان کیا، یہ چور ہے، یہ وہی شخص ہے جو جادو سے سونا چوری کرتا ہے۔ احمد ہکا بکا رہ گیا، نہیں جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سازش ہے۔ لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ سپاہیوں نے اسے باندھ کر عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے احمد کی طرف دیکھا، احمد، تم پر مملکت کی خزانہ چوری کرنے کا الزام ہے، کیا تم اس پر یقین کرتے ہو؟
احمد نے آنسو نکالنا شروع کی اور بولا جناب میں غریب ہو سکتا ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں، میری واحد دولت سچ ہے اور سچ کا سودا کرنے والے بہت کم ہیں۔ عدالت میں کہنگے گونج اٹھے۔ وزیر نے اعلان کیا کہ یہ چور لفظوں کے جادو سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا اسے قید رکھا جائے گا۔ احمد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ جیل میں زنجیروں میں جکڑا ہوا خاموشی سے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اے خدا، میں کسی کا حق غصب نہیں کیا، پھر یہ سزا کیوں؟ اچانک دیوار کے ایک سوراخ سے ہلکی سی آواز آئی، وہی طوطا جیل کی کھڑکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ طوطا بولا، احمد تم فکر نہ کرو، سچ کبھی نہیں چھپتا، کل صبح میں خود سب کو سچ بتاؤں گا۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وزیر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک محل کی چھت سے ایک زوردار آواز گونجی، مہاراج سب چونک گئے۔ ایک طوطا آسمان سے اڑ کر تخت کے سامنے آ بیٹھا، میں گواہ ہوں، وزیر نے کل رات سونا چوری کیا تھا۔ طوطے نے بادشاہ کو بتایا، وہی سونا لے کر بھاگا اور احمد پر الزام لگا دیا ہے۔ محل میں خاموشی چھا گئی، بادشاہ حیران رہ گیا اور سپاہی حیران ہو گئے۔ وزیر کا چہرہ پیلا پڑ گیا، یہ پرندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جادو ہے۔ طوطے نے کہا، وزیر صاحب سچ کو جادو کہنا آسان ہے لیکن آپ کا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ آپ نے احمد کی امانت میں خیانت کی۔ فوجیوں نے وزیر کا بیگ چیک کیا، وہی سنہری پتے مل گئے۔ بادشاہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہم نے ایک سچے آدمی کو قید کر کے اس پر ظلم کیا ہے، وزیر کو قید کر دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور احمد کو رہا کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ جو چاہو مانگ لو، خزانہ، زمین، محل۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے غریب لوگ سکون سے رہ سکے، باقی سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کی اور پوری مملکت میں فرمان جاری کر دیا کہ آج سے جھوٹ کی جگہ سچ کا بدلہ دیا جائے گا۔ احمد نے طوطے کا شکریہ ادا کیا اور طوطے نے کہا، تم نے میرا علاج کیا اور نیکی کی، میں نے بدلے میں تمہارے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، احسان کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔